لہٰذا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے 3 شخص اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے اچانک راستے کے اندر بارش ہو گئی۔ تینوں آدمیوں نے ایک غار کے اندر جا کر پناہ لی۔ اوپر سے ایک چٹان گری جو غار کے منہ پر آ گری تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں آدمیوں کو اپنی موت مسکراتی ہوئی سامنے نظر آ رہی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے۔ ایک ساتھی نے مشورہ دیا، اگر ہم اپنا ایک نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کریں، پھر اس سے دعا مانگے تینوں مل کر، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ سب سے پہلے ایک شخص نے اپنا ایک نیک عمل پیش کیا کہ میری ایک بوڑھی والدہ محترمہ تھی، میں اس کی بہت ہی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھ سے دودھ مانگا۔ میں بکریوں کے ریوڑ کے اندر چلا گیا۔ تازہ دودھ نکال کر جب گھر پہنچا تو میری والدہ محترمہ نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا، بلکہ وہیں پر دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات کھڑا رہا۔ صبح کو جب میری والدہ محترمہ کی آنکھ کھل گئی، میں نے وہ دودھ کا پیالہ سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے اپنا ایک نیک عمل پیش کیا کہ میرا ایک مزدور بندہ تھا جو روزانہ آ کر میرا کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے میری مزدوری کی۔ شام کو جب وہ مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا تو میں نے اس کو جو پیسے دیے وہ لینے کو تیار نہ تھا۔ یہ پیسے تو تھوڑے دے رہے ہو، میری مزدوری زیادہ بنتی ہے، یعنی میری حق تلفی ہو رہی ہے۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ چند سال گزرنے کے بعد وہی شخص میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے تمہاری مزدوری کی تھی، آپ مجھے مزدوری کم دے رہے تھے، میں ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ آج آپ جو مزدوری دینا چاہتے ہیں مجھے دے دیں، مجھے ایک ضرورت پڑی ہے۔ میں نے اس کو ایک بکریوں کے ریوڑ کے اندر لے گیا اور کہہ دیا کہ یہ ساری بکریاں تمہاری ہیں۔ وہ مزدور بندہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، کہیں تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں نے کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا، یہ سچ میں ساری تیری ہیں۔ جب تم نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا تھا، میں نے اسی مزدوری کی پیسوں سے بکری خریدی تھی، اسی بکریوں سے یہ بکریاں بڑھ گئی ہیں، آج کے بعد یہ ساری بکریاں تیری ہیں، لے جاؤ۔ پھر تیسرے شخص نے اپنا ایک نیک عمل پیش کیا کہ اے رب العالمین، میرے پڑوس کے اندر ایک خوبصورت حسین نوجوان عورت رہتی تھی، میرا دل اس پر فدا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ عورت میرے پاس آ گئی، کہنے لگی میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، مجھے ادھار دیجیے۔ میں نے کہا ادھار تو نہیں دے سکتا، البتہ اگر تم میری خواہش کو پورا کر دو، یعنی میری دل کو راضی کر دو، تو آپ جو چاہیں مانگ سکتی ہیں، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عورت بیچاری مجبور تھی، مجبوری میں آ کر اس نے ہاں کر دی، کہنے وہ پیسے چند دے دیے۔ جب رات کو اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تو وہ عورت خوف زدہ ہو گئی تھی، کانپ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس کمرے کے اندر ایک میں ہوں، میرے سوا ایک تو ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، پھر تو اتنی خوف زدہ کیوں ہے؟ اس عورت نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، اسی وجہ سے میں ڈر رہی ہوں۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا، میں نے اسی نام کے صدقے اس کو معاف کر دیا، اس کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جب تینوں آدمیوں نے اکٹھے مل کر یہ اللہ کی بارگاہ الہی میں اپنا ایک نیک عمل پیش کر کے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے چٹان کو ہٹا دیا، تینوں اس مصیبت سے نجات پا کر اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ میرے عزیز دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے جس عمل کا طریقہ بھی درست ہو اور اس میں بندے کی نیت بھی ٹھیک ہو، اس عمل میں اخلاص ہو، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں انسان کو دنیا میں بھی انعامات برساتے ہیں، دنیا میں بھی رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد جو آخرت والی زندگی ہے اس میں بھی اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے پر ہمیشہ اپنی رحمت نازل کرتا رہتا ہے۔